السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ لوک سبھا کے اندر کس طرح سے وقف بل جو ہے پاس ہو گیا، اور ہسٹری کے اندر 2025 یا اپریل کی تاریخ کالے دن کی طرح لکھی جائے گی۔ کس طرح سے کہ جو زمین مسلمانوں نے اللہ کے نام پر وقف کی تھی اور اس کو چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے ادھیکاروں کو چھین لیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پرانے قانون کیا تھے اور جو نئے قانون بنے وہ نئے قانون کیا ہے کہ جس کا وروध ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں 4 پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، پرانا قانون یہ تھا، اگر وقف بورڈ کسی پراپرٹی پر دعویٰ کرتا ہے تو اس زمین پر دعویٰ کرنے والا صرف ٹریبونل میں ہی اپیل کر سکتا ہے۔ یعنی پہلا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی سمپتی پر دعویٰ کرتا ہے تو وہ وقف کے اندر ہی جو ادھیکاری ہیں، اس کے ادھیکش ہیں، ان سے ہی اپیل کر سکتا ہے۔ اب نیا قانون یہ آیا کہ اب اگر کوئی بھی وقف کی سمپتی پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو وہ اس کو ہائی کورٹ میں یا سول کورٹ میں یا کوئی بھی ریونیو کورٹ میں اس کو جا کر کے اپیل کر سکتا ہے۔ تو پہلا ادھیکار یہ ختم کیا گیا۔ دوسرا جو پرانا قانون تھا وہ وقف بورڈ کا، وہ یہ تھا کہ وقف ٹریبونل کا فیصلہ آخری مانا جاتا ہے۔ یعنی جس سمپتی پر، جس زمین پر وقف نے اپنا فیصلہ دے دیا وہ اسی کی زمین ہوگی، کیونکہ جس نے اللہ کے نام پر دی ہے تو وہ وقف کا فیصلہ ہوگا کہ وہ زمین وقف کی مانی جائے گی۔ اب جو نیا قانون آیا وہ یہ ہے کہ اب وقف ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی ہائی کورٹ کے اندر جا سکتا ہے۔ یعنی اب وقف بورڈ کے فیصلے کی کوئی ماننے نہیں ہے، بلکہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹ کے اندر کس طرح سے وکیل اور کس طرح سے لوگ قانونی داؤ پیچ کے ساتھ اب کسی بھی وواد کو جو ہے اپنی طرف، کسی بھی وواد پر سچائی کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا۔ نمبر تیسرا، جو پرانا وقف کا ادھیکار تھا، قانون تھا، وہ یہ تھا کہ کسی زمین پر مسجد ہو تو وہ آٹومیٹیکل وقف کی سمپتی ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا قانون تھا۔ لیکن اب کا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی نے کوئی وقف کی زمین، وقف کو کوئی دان نہیں کی ہو، اس وقت تک وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی۔ یعنی جو پرانا ادھیکار تھا وقف کا کہ جو زمین مسلمانوں نے جو اللہ کے نام پر وقف کی تھی، تو یعنی جو زمینیں تھی مسلمانوں کی وہ وقف کی سمپتی بن گئی۔ لیکن اب قانون یہ ہے کہ ان کو چیک کیا جائے گا کہ یہ زمین کسی نے دان دی ہے کہ نہیں دی ہے، تو یہ ادھیکار بھی اس کا ختم کر لیا گیا۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ وقف بورڈ کے اندر مہیلائیں یا انیہ دوسرے دھرم کے لوگ انٹری نہیں کریں گے، کوئی ادھیکش ادھیکاری نہیں بنیں گے۔ لیکن نیا قانون یہ آیا کہ اب وقف بورڈ کے اندر عورتیں بھی اور جو ہے دوسرے دھرم کے لوگ بھی ادھیکش یا ادھیکاری بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ضلع کلیکٹر کو وقف بورڈ کی ساری پاور دے دی گئی ہے تاکہ وہ کوئی بھی وواد ہو تو وہ کسی بھی طرح سے، تو کس طرح سے چالاکی کے ساتھ یہ نئے قانون بنائے اور پرانے جو قانون تھے ان کو ادھیکاروں کو ختم کر دیا گیا۔ جبکہ جو پرانے قانون تھے وہ 1995 اور 2013 میں، اور جب دیش آزاد ہوا اس کے بعد، آزاد ہونے کے بعد، وہ قانون بھی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر ہی وہ قانون پاس کیے گئے تھے۔ تو جو پہلے قانون پاس کیے گئے تھے ان کو آج کس طرح سے مسلمانوں نے جو زمین اللہ کے نام پہ کی تھی ان کو رد کر دیا گیا۔ پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت جو ادھیکار تھا وقف بورڈ کا، اس کو جو ہے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ساتھیوں، ایک پوری ویڈیو ڈیٹیل کی میں بنانے والا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ میں اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیاں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے اندر کس طرح سے کوئی بھی بل کو کیسے بھی پاس کر سکتی ہیں اور پبلک کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔